نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تمام حضرات مل کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات سیکھنے کے نیت سے اس محفل میں پیچھے سائڈ بیٹھے ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں تو بڑی بہتر بات ہوگی۔ حضرات محترم، آج ہم سماعت کریں گے کہ نماز کی شرطیں کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی کام کرنے سے پہلے ایک اصول ہوتا ہے کہ اس کی شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر شرطیں قبول ہے، شرطیں پائی جاتی ہے تو وہ کام عمل میں لایا جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے نماز کی بھی 6 شرطیں ہیں، اور 6 شرطوں کو ترتیب بے ترتیب کتابوں میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ شرطیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم نماز پڑھنے کے قابل ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو شرطیں گنا دوں۔ پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ، چوتھی شرط وقت، پانچویں شرط نیت، چھٹی شرط تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں۔ اب ان میں سے کس کو کیسے پہچانیں گے کہ کون سی شرط کیا کیا سمجھا رہی ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پہلی شرط طہارت، یعنی نمازی کے بدن اور نمازی کے کپڑے اور نمازی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ طہارت میں 3 باتیں ہیں، تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کے جسم کی طہارت ہونا چاہیے، جسم پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے، جسم گندگی ناپاکی سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ جسم میں بدبو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے حضرات کا یہ ہوتا ہے کہ ایک قدرتی طور پر پسینے میں اتنی بدبو آتی ہے کہ بازو والا اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج بھی ضروری ہے، اور اس میں صاف ستھرا رہنا۔ انداز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غسل بھی کر کے آئے، فوراً ابھی غسل کر کے آئے، پھر اور بدبو آنا جسم سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آیورویدک دواؤں میں اور بہت سارے نسخے جات وغیرہ موجود ہیں جس کو استعمال کرنے سے انسان کے جسم سے بدبو وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمازی کے بدن سے بدبو آنا نہیں چاہیے، اور منہ سے بھی بدبو نہیں آنا چاہیے۔ جو ایک دم زیادہ بدبو ہوتی ہے وہ زیادہ بدبو بھی منہ سے آنا نہیں چاہیے۔ اس وجہ سے مسواک، برش وغیرہ استعمال کرنا چاہیے، اور اچھے بھاری کوالٹی کے منجن وغیرہ جن سے منہ کی بدبو ظاہر ہوتی ہے، ایسے چیزیں استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن روزے کی حالت میں یہ سب چیزیں استعمال نہیں کر سکتے سوائے مسواک کے۔ تو نمازی کے بدن کو پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑے گندے نہ ہوں، گندے سے مراد پاک تو ہو لیکن اس پہ ناپاکی نہ ہو، ناپاکی کپڑوں پہ نہ ہو، جیسے پیشاب کے چھینٹے لگ گئے یا پھر ناپاکی لگ گئی اور بھی غلاظت وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں کپڑوں پر لگی ہوئی نہ ہو۔ اور بہتر تو یہ ہے کپڑا صاف ستھرا ہو۔ جو کوئی کیلی کا کام کرتا ہے تو کیلی کے داغ زیادہ تر ایسے لگتے ہیں کہ کئی دن سے اس نے نہایا نہیں ہے، جبکہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کپڑے پہننا بھی نہیں چاہیے، مٹی کے داغ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھی نہ ہو تو بہتر ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ کپڑا پاک ہو اور صاف ستھرا بھی ہو، کیونکہ ہم اگر شادی فنکشن وغیرہ میں جاتے ہیں تو ایسے کپڑے تو پہن کے نہیں جاتے،
حضرات محترم جو عام لوگوں کے سامنے ہم جا رہے ہیں تو بہتر کپڑے پہن کر کے جا رہے ہیں، تو بادشاہوں کے بادشاہ خالق اکبر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو انسان کو کتنا زبردست انداز میں بہتر بن سور کر کے جانا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ اسلام سادگی بھی سکھاتا ہے، لیکن اتنی بھی سادگی نہیں کہ گندے کپڑے پہن کر بھی ہم مسجد میں آ جائیں، تو کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات ایک یہ ہے کہ زمین کا، جس زمین پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس زمین کا، اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، ہم نے صرف اور صرف مسجد ہی کو پاک سمجھ کر کے رکھا ہے، ہم گھر کو بھی پاک نہیں مانتے، یہاں تک کہ ہمارے ذہن ایسے بن چکے ہیں جو پہلے عورتیں مانا کرتی تھی اب مرد بھی ماننے لگ گیا ہے۔ گھر میں اگر کسی کی ڈیلیوری ہوئی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، جبکہ آج تو بچوں کی ولادت گھر پہ نہیں ہوتی بلکہ دواخانوں میں ہوتی ہے، تو بھی گھر کو ناپاک مان لیتے ہیں۔ اگر میاں بیوی تعلقات کر بیٹھے تو بھی گھر پورا ناپاک مان لیتے ہیں۔ یہ بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں عورت چھوت سے ہے یا پھر مہینے کی اس کو پرابلم ہے تو بھی ہم کیا مانتے ہیں، نہیں نہیں گھر ناپاک ہو گیا، گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ باتیں سراسر طور پر غلط ہے۔ ناپاک جگہ اسی کو مانا جائے گا جہاں پر ناپاکی لگی ہو، جہاں پر ناپاکی لگی ہو اسی جگہ کو ناپاک مانا جائے گا۔ اور ناپاکی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ناپاکی جانچنے کی قسمیں، جگہ چیز کو جانچنے کی قسمیں 3 ہیں۔ ایک بدبو نہیں آنا چاہیے، دیکھنے سے رنگ دکھ رہا ہے تو وہ بھی چیز غلط ہے۔ رنگ جو ناپاکی کا رنگ ہے وہ بھی آنکھوں سے دکھائی دینا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے ذائقہ اس کا بدبو جیسا، تو وہ غلاظت کے جیسا ہونا نہیں چاہیے۔ 3 چیزیں اگر موجود ہے یا پھر تینوں میں سے ایک بھی موجود ہے تو جگہ اور چیز ناپاک ہے، تینوں میں سے ایک بھی چیز موجود نہیں تو پھر کیسے ہم ناپاک مان لیتے ہیں؟ تو حضرات محترم گھر بھی پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر گھر میں مسجد بنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ، یعنی حضور علیہ السلام کا فرمانا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو عبادتوں سے خالی نہ کرو، بلکہ اپنے گھروں میں بھی عبادتیں اور نمازیں پڑھتے رہا کرو۔ تہجد کی نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، سنتیں اور نوافل ہیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں گھر ناپاک ہے، ہمارا گھر اس قابل نہیں ہے، ایسا سوچنا سراسر طور پر غلط ہے۔ گھر اگر استعمال کا بھی ہے تو بھی پاک ہے، ہاں ناپاکی جہاں لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہے، یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ تو نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے اور نمازی جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہماری دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے ہماری ستر عورت۔ ستر عورت کیا ہے؟ مرد کو گھٹنوں سے لے کر تو ناک تک، جو ہمارا یہ سوراخ ہوتا ہے پیٹ کے تھوڑا نیچے، وہاں تک، ناک تک، اور ناک سے لے کر گھٹنوں تک اتنا حصہ چھپانا نماز کے لیے فرض ہے، باقی پورا بدن چھپانا سنت ہے۔ تو حضرات محترم اس حصے میں سے اگر تھوڑا حصہ بھی کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ آج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو پینٹ تو اتنی زبردست پہنتے ہیں، اتنا حصہ ناف سے گھٹنے تک کے تو ان کا اللہ ہی خیر کرے، باقی دوسرا حصہ تو بالکل ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جنس ایسی پہنی جاتی ہے کہ کبھی مانی دکھتی ہے، کبھی نہ جانے گھٹنے دکھائی دیتے ہیں، تو اس طریقے سے کپڑا پہننے سے نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ پہلے کا حال تھا، لوگ غریب رہ کر بھی جن کو کپڑے نصیب جلدی نہیں ہوتے تھے، سال میں سے بڑی مشکل سے عید کو ایک کپڑا نصیب ہوتا تھا، وہ لوگوں کے لباس ایسے تھے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا رہتا تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہر فنکشن، ہر فیسٹیول، ہر تہوار اور شادی وغیرہ میں
الگ الگ دن کے الگ الگ کپڑے ہم پہنتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو اس وقت غریبوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے تھے. تو حضرات محترم ایسے پھٹے پرانے کپڑے ہم پہنتے ہیں. تو یہ زمانہ سدھرنے کے بعد بھی بھکاری کی طرح، یہ فقیروں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. کپڑے اتنے پتلے اور باریک اور پھٹے ہوئے کہ اس دور میں غریب بھی پہننے سے گریز کیا کرتے تھے. تو مرد کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک کے بدن چھپانا فرض ہے. عورت کے لیے ہتھیلی، چہرہ آپ نے سماعت کیا، ایک کان کی رو سے دوسرے کان کی رو تک، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے داڑھی کے بال ختم ہونے کی جگہ تک. تو اتنا چہرہ، ہتھیلی اور ٹخنوں سے نیچے کا پیر، یہ اتنی 3 چیزوں کے علاوہ پورا جسم عورت کو چھپانا فرض ہے. وہ آج کل عورتوں نے ایک الگ مزاج بنا رکھا ہے، پیچھے گردن کے نیچے ایک دل بناتے ہیں، اتنا حصہ جسم کا دکھائی دیتا ہے. آگے معاذ اللہ رب العالمین اللہ حفاظت کرے کہ آگے کا گلا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ حفاظت کرے کہ پورا سینہ دکھائی دیتا ہے. اس طریقے کی کپڑے پہننے والی عورتوں کے بارے میں بہت سی وعیدیں نازل ہوئی ہے. تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، عورت کا جسم کا ہر حصہ عورت ہے. عورت کہتے کس کو ہے؟ عورت کا اگر آپ مفہوم و معنی اگر جانچیں گے نا تو عورت چھپانے کی چیز کو کہتے ہیں. تو جس طرح مرد میں یہ گھٹنے سے لے کر ناک تک کے حصہ یہ عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، تو اس طریقے سے عورت کا پورا جسم چھپانے کی چیز ہے. تو چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ پورا جسم چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے. اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر کے عورت نماز پڑھے کہ جس سے اس کے بال کی سیاہی کالا پن چمک رہا ہے، کالا پن دکھائی دے رہا ہے، اللہ رحم کرے. وہ تو آج کل تو دوپٹے اتنے باریک ہو چکے ہیں کہ بال تو بال، اگر وہ گردن پر بھی رہے نا تو گردن کے کون سی ڈیزائن کپڑے کی بنی ہوئی ہے وہ بھی دکھائی دیتی ہے اس دوپٹے کے اندر سے. تو ایسے دوپٹے اور دوپٹے آج کل ایسے کپڑے بھی پہنے جانے لگے ہیں، اللہ رحم کرے. ایسے کپڑے یہ یاد رکھیں اس مرد کی پکڑ ہوگی جو خرید کر کے دے رہا ہے، یا باپ ہو یا بھائی ہو یا پھر ماں ہو، اس کی پکڑ ہوگی جو خرید کر کے دے رہے ہیں. تو حضرات محترم اس طریقے کا لباس یا دوپٹہ عورت اوڑھ کر کے پہن کر کے نماز پڑھ رہی ہے کہ جس میں سے جسم یا پھر بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیں. دوسری شرط ہے ستر عورت. جو ستر عورت ہیں اس کو چھپانا چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو اس کے لیے ضروری ہے. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق بربك والله بغافل عما تعملون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے حبیب تم جدھر سے بھی آؤ نماز پڑھو تو قبلے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ نے جب کہہ دیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہی ہم کو منہ کر کے قبلے کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم کوئی ایسی جگہ پر چلے گئے، انسان حیران ہو جاتا ہے کبھی نئی جگہ پر جائے، وہ سوچتا ہے کہ ہماری طرف تو قبلہ اس سمت ہے، یہاں پر تو اس سمت میں نظر آ رہا ہے. تو حضرات محترم جہاں پر نشاندہی کی گئی ہے، جیسے مسجدوں میں تو بالکل باقاعدہ محراب وغیرہ ہوتی ہے، اسی انداز سے نماز پڑھیں کیونکہ انہوں نے برابر سمت میں قبلے کی سمت بنا کر کے رکھی ہے، نماز پڑھنے کی سمت بنا رکھی ہے. لیکن اگر جنگل وغیرہ میں ہم ہیں تو ہم کو معلوم نہیں چل رہا کہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھے، کدھر قبلہ ہے. تو جدھر دل جمے، ہمارا من جدھر کہے کہ ادھر ہی قبلہ ہوگا تو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے. بعد میں دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری جو توجہ تھی وہ قبلے کی طرف تھی، ہماری جو سوچ اور نیت تھی وہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی تھی. تو تیسری شرط استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے. چوتھی شرط وقت سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. جیسے ظہر کی نماز ہے، ابھی زوال کا وقت مکمل بھی نہیں ہوا،
اور زوال سے پہلے اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز کہاں ہوگی؟ نماز ہوگی ہی نہیں۔ عصر کا وقت ہے اور ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وقت جس نماز کا وقت ہے اسی وقت کی نماز ہوگی۔ اگر ہم وقت سے پہلے نماز کو پڑھ لیں گے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں وقت گزر جانے کے بعد اگر نماز پڑھیں گے تو نماز قضا کہلائی جائے گی۔ جیسے ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو ہماری ظہر کی نماز جو باقی تھی وہ قضا ہو گئی۔ اب یہ چوتھی شرط وقت ہے۔ پانچویں شرط ہے نیت۔ نماز کا ارادہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز سنت فرض نفل کون سی ہے یہ ہونا چاہیے، کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے یہ ہونا چاہیے ارادہ، اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے انسان کے دل میں یہ سارے ارادے نیت کے ہونا چاہیے، نماز کے ہونا چاہیے۔ اگر ہم ارادہ نہیں کرتے ہیں نماز، نیت کیا ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت فجر کی فرض نماز واسطے اللہ تعالیٰ کی مبارک، یہ نیت نہیں ہے، یہ تو نیت ہے ہی، لیکن جو اصل نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہمارے دل میں جو ارادہ ہے وہ مین ہے۔ اگر ہم دل کا ارادہ ہی نہیں کر رہے اور پھر کوئی بھی نیت پڑھ لے رہے ہیں اپنی زبان سے تو نیت کہاں درست ہوگی؟ تو دل میں جو پکا ارادہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت ہماری دل کا ارادہ جو رہے گا وہی مین چیز ہے۔ تو نیت جس نماز کو پڑھنا ہے تو اس نماز کی ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں بھی ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں یہ کہہ دیتے ہیں، تو نیت کرتا ہوں نہیں کہنا چاہیے، نیت کی میں نے یہ کہنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد آخری شرط آتی ہے ہماری چھٹی شرط، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے اگر کوئی نماز شروع نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم یہ 6 شرطیں ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ شرطیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ نماز پڑھنے کے قابل کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو پوری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔